بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2 سال سے زائد عرصے سے ملک کے اور پوری دنیا کے جو حالات ہیں کرونا کی وجہ سے، اس نے جہاں بہت سارے مسائل پیدا کیے، وہیں پر اس نے معاشی طور پر انسانوں کی کمر توڑ رکھی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ قربانی کے تعلق سے ایک مسئلہ جو پہلے بھی پیش آتا تھا لیکن بہت کم پیش آتا تھا، ہمارے ہاں جو گھروں میں عام طور پر رواج ہے وہ یہ ہے کہ مرد حضرات خرچ کے پیسے اور ضرورت کے پیسے عورتوں کو دے دیتے ہیں گھر میں۔ تو یہ عورتیں کیا کرتی تھیں کہ کچھ پیسہ بچا کر رکھتی جاتی تھیں، اس طرح ان کے پاس پیسہ ہوتا تھا۔ اور کچھ عورتیں وہ ہیں جو کڑھائی اور سلائی اور دیگر کام بھی کر لیتی تھیں، پڑھانا لکھانا وغیرہ، اس سے ان کے پاس پیسہ ہوتا تھا، اور قربانی کے دنوں میں وہ اپنے نام سے قربانی کروا لیتی تھی۔ پچھلے 2 سال سے چونکہ کورونا ہے، بے روزگاری ہے، لوگوں کی نوکریاں چھوٹ گئی ہیں، کام چھوٹ گیا ہے، اس وجہ سے گھروں میں معاشی اعتبار سے پریشانی ہے۔ خود مرد حضرات کی جیبیں خالی ہیں، عورتوں کا تذکرہ ہی کیا۔ اب اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا ہے کہ اس کے پاس سونے اور چاندی کی اتنی مقدار ہے جو نصاب تک پہنچتی ہے، اور اس کے اوپر قرض وغیرہ بھی نہیں ہے، تو شرعی اعتبار سے قربانی اس کے اوپر واجب ہے، لیکن اس کے پاس روپیہ پیسہ کیش نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اس سلسلے میں مرد کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی طرف سے قربانی کرائے، یا عورت کا بھائی ہے، اس کے والد ہیں، یا اور بھی کوئی فیملی ممبر ہے، ان میں سے کوئی بھی اس کی طرف سے قربانی کرا دے تو قربانی بہرحال اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اور اگر اس کی طرف سے کوئی قربانی نہیں کراتا ہے تو بہرحال اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس وجہ سے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ پیسے کا خود انتظام کرے، اور یا تو جو سونے اور چاندی کے زیورات ہیں اس کے پاس، انہی میں سے کوئی زیور بیچے اور قربانی کرائے، یا پیسے کا کہیں اور سے کوئی نظم کرے، بہرحال اس کے اوپر قربانی کرانا واجب ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بالکل اصولی بات یاد رکھنی چاہیے کہ زیورات اگرچہ عورتوں کے ہی پہننے کی چیز ہے اور عورتیں ہی اسے استعمال کرتی ہیں، لیکن بہت سی جگہ اور بہت سے گھروں میں عرفاً، یعنی عرف کے اعتبار سے مرد حضرات اس کے مالک ہوتے ہیں۔ پہنتی تو عورتیں ہیں، لیکن عورتیں ان زیورات کو نہ بیچ سکتی ہیں، نہ کسی کو گفٹ کر سکتی ہیں، نہ کچھ اور کر سکتی ہیں، صرف اور صرف وہ پہننے کی روادار ہیں، مرد حضرات اس کے مالک ہوتے ہیں۔ لہذا اگر کہیں پر ایسا ہے کہ کسی عورت کے پاس زیورات ہیں جو نصاب کی مقدار تک پہنچتے ہیں، لیکن اس جگہ یا اس گھر میں مرد حضرات مالک سمجھے جاتے ہیں اور عورتیں مالک نہیں سمجھی جاتی، تو اب ایسی عورت پر قربانی واجب نہیں ہوگی، بلکہ اس مرد پر قربانی واجب ہوگی جو ان زیورات کا عرفاً مالک سمجھا جاتا ہے۔